بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حویلی کی کوٹھڑی میں سویا کرتا تھا۔ رات کو جانوروں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری میرے سر تھی۔ ایک بڑا سا طبیلا تھا جہاں پر وڈیرے کی 20 بکریاں، 6 بھینسیں اور بھی کئی پالتو جانور تھے۔ کئی دنوں سے میرا سونا دشوار ہو گیا تھا۔ میں جب بھی گہری نیند میں ہوتا مجھے اپنے آس پاس پائل کی چھنکار سنائی دیتی، کبھی چوڑیوں کی آواز، کبھی گھنگروں کی آوازیں۔ میں نیند میں ہوتا لیکن مجھے اپنے آس پاس کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوتا۔ کئی بار آنکھیں کھول کے چاروں طرف نظریں گھماتا لیکن ہر طرف چھائی خاموشی بتاتی کہ یہاں پر کسی انسان کا وجود نہیں۔ اس طبیلے میں کسی عورت کی موجودگی کا احساس حیران کن تھا۔ حویلی کے اس حصے میں سوائے جانوروں کے کچھ بھی نہ تھا۔ طبیلے کے آخری کونے پر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی ہوئی تھی جس میں رات گزار کر اپنی نیند پوری کر لیتا۔ رات کو یہ عجیب و غریب احساس میری نیند نہ پوری ہونے دیتا۔ میں چونک چونک کر اٹھ جاتا، ایسے لگتا کالے اندھیرے میں کوئی بھٹکتا پھر رہا ہو۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے دوست رشید سے کیا تو میری بات سن کر ہنسنے لگا، پھر راز داری سے کان میں کہنے لگا کہ ارے یہ پوری حویلی ہی آسیب زدہ ہے، نہ جانے کتنے سالوں پرانی ہے۔ ایسا تو کوئی بھوتنی تمہیں ڈراتی ہے رات کو۔ وہ میری بات کو مذاق لے رہا تھا جبکہ میں پوری طرح سنجیدہ تھا۔ رشید یوں تو میرا دوست تھا، وہ بھی میری طرح وڈیرے کا پرانا ملازم تھا، البتہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ 45 سال کا ایک عمر رسیدہ آدمی تھا جبکہ میں 25 سال کا ایک خوبصورت نوجوان۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میرا باپ ایک غریب مزارع تھا جس وڈیرے کا آج میں ملازم ہوں۔ جب میں 12 سال کا تھا جب میرا والد اس کا نوکر تھا، گھر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ابا کو وڈیرے سے قرض لینا پڑ گیا۔ انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا قرض نہ لیا تھا بلکہ پورے 5 لاکھ روپے اس وڈیرے سے قرضے کے طور پر لیے تھے۔ ان پیسوں کو ابا نے جلد چکانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ وہ قرضہ اتارنا تو دور کی بات، ابا کے اوپر دوسروں کا بھی قرضہ چڑھ گیا تھا۔ جب ایک دن وڈیرا غصے میں 4 آدمیوں کو لے کر ابا کے چھوٹے سے گھر میں چلا آیا، میں بھی کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر وڈیرے کو دیکھ رہا تھا جس کی بڑی بڑی خوفناک مونچھیں اور چہرے کے عجیب سے تاثرات دیکھنے والے کو ڈرا کر رکھ دیتے۔ وہ ابا کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ 5 سال ہونے کے باوجود بھی تم نے میرا قرض ادا نہیں کیا، کیا چاہتے ہو میں تمہیں جیل کی ہوا کھلاؤں؟ ابا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے جبکہ وہ مسلسل غصہ کیا جا رہا تھا۔ تبھی میں دروازے سے باہر آیا۔ ابا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑی تو ابا سے کہنے لگا یہ لڑکا کون ہے؟ ابا وڈیرے سے کہنے لگا سائیں یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے عبداللہ۔ اگرچہ میری عمر 12 سال تھی لیکن دیکھنے میں 15-16 سال کا ایک صحت مند نوجوان نظر آتا تھا۔ میری اٹھان شروع سے ہی اچھی تھی۔ پھر وڈیرا میرا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا، ابا سے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ میرے بہت کام آئے گا۔ جب تیرے پاس 5 لاکھ ہوں تو آ کر اپنے بیٹے کو لے جانا، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے 1-2 سال دیر کی تو یہ لاکھوں کا قرضہ مزید بڑھ جائے گا۔ اب میں اپنے قرضے کو سود سمیت وصول کروں گا جب تک تیرا یہ بیٹا میرے پاس ہے۔ میں اپنا ہاتھ جھٹکنا چاہتا تھا، ابا سے کہنا چاہتا تھا کہ میں اس وڈیرے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، لیکن ابا کی خاموشی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اس وڈیرے کے آگے مجبور ہے۔ اگر ابا وڈیرے کی بات سنی انسنی کرتا تو اسی وقت پولیس بلوا کر ابا کو جیل میں ڈلوا دیتا۔ وہ ہمارے گاؤں کا ایک رئیس آدمی تھا، اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ یوں میں اس وڈیرے کی حویلی پر چلا آیا۔ یہاں وہ میرے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ پورا پورا دن میں جانوروں کی طرح کام کرتا اور شام میں جو کھانا ملازموں کے لیے آتا وہ انتہائی بدمزہ ہوتا۔ اس کی حویلی پر سارے وہی ملازم تھے جو کہ قرضے کے عوض اپنے گھر والوں کی وجہ سے آئے تھے۔ وڈیرے کے ملازموں کی وجہ سے عیش تھے، کیونکہ بنا تنخواہ کے ملازم رکھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن گاؤں کا یہ وڈیرا اپنے ظلم کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ لوگ اس سے پناہ مانگا کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایک بار کسی شخص نے اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھوائی تھی، اس نے 4 آدمیوں کے ذریعے اس شخص کو اپنے ڈیرے پر اٹھوا لیا تھا، پھر اس شخص کو بھوکے کتوں کے آگے پھینکوا دیا اور کتے اس کی بوٹیاں نوچتے تو وہ شخص بل بلا کر چیختا چلاتا
उस वडेरे से माफ़ी मांगता, लेकिन वडेरा किसी पर तरस खाने वाला इंसान नहीं था। वो अपनी मूँछों को ताव देता उस शख्स को देखता रहा। फिर जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसने मुलाजिमों को कहा कि कुत्ते को जाली में बंद कर दें और फिर उस ज़ख्मी शख्स को खेतों में ले जाकर फेंकवा दिया। अगरचे वो कई सालों पुरानी बात थी, लेकिन उस शख्स की चीखें आज भी मेरे कानों में उसी तरह सुनाई देती हैं। मैं उसका दर्द अपने दिल पर महसूस करता। वडेरे के खिलाफ मेरे दिल में बेतहाशा नफरत थी। इतने सालों से मैं उसके पास रह रहा था, मुझे ये मालूम हो गया था कि उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जहां वो हम मुलाजिमों से बेहद नफरत भरा सुलूक करता था, वहीं उसको अपनी औलाद अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसके दोनों बेटे किसी बाहर के मुल्क में तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि बेटी शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाती थी। अब माहो साल यूं गुजर गए कि पता ही न चला और मैं 12 साल से 25 साल की उम्र का एक खूबसूरत सेहतमंद नौजवान बन गया था। मैंने खूब कद काठ और अच्छी शक्ल सूरत पाई थी। अगर मैं अच्छा लिबास पहन लेता तो कोई भी मुझे यहाँ का मुलाजिम ना समझता था, बल्कि अक्सर लोग किसी गलत फहमी का शिकार रहते कि शायद मैं वडेरे का बेटा हूँ। लेकिन मुझे अपनी औकात अच्छी तरह से मालूम थी कि मैं यहाँ एक मुलाजिम की हैसियत से आया था और हमेशा यहाँ का मुलाजिम ही रहूँगा। अब्बा अपना कर्जा अदा न कर पाए थे, वो मुझे क्या अपने साथ लेकर जाता। उल्टा वो एक रात ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। उन्होंने मेरे बारे में भी ना सोचा कि वो वडेरा अब्बा के जाने के बाद मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। फिर ये बात बाद में मुझे मालूम हुई कि वडेरे ने अब्बा के घर जाकर उसे धमकियां दी थी। वो मुसलसल अब्बा को मजबूर कर रहा था कि ये गांव छोड़कर चला जाए। अगर उसने मेरा कर्जा अदा ना किया तो पुलिस के पास जाने पर मजबूर हो जाएगा। सच्चाई क्या थी ये मैंने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम ना हो सका कि अब्बा रातों रात ये गांव क्यों खाली करके चले गए थे। एक मुलाजिम इस हवेली से फरार हो गया था। वो खाली हाथ फरार ना हुआ था, बल्कि वडेरे की एक मोटी ताजी भैंस वो शहर बेचने गया था। उसके पास 4 लाख की रकम थी और उससे लेकर गायब हो गया। वडेरे का गुस्से से बुरा हाल था। उसका बस न चल रहा था कि उसे पाताल में से खींच कर ले आए और उसका वो हश्र करे कि वो सारी जिंदगी याद रखें। वो गैज़ो गज़ब का शिकार हो रहा था। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा, अब्दुल्ला, तुम इतने साल से मेरे वफादार रहे हो, इसलिए आज से तुम जानवरों की देखभाल करोगे। इस हवेली में मैंने किसी को दोस्त न बनाया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि यहाँ कोई किसी का दोस्त ना था। हाँ, लेकिन एक उम्र रसीदा शख्स रशीद, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरा हमदम था। हर दुख सुख की बात में उसे बताता था। अभी भी मैंने उसे इस बात का जिक्र किया कि मुझे जानवरों के तबेले में किसी औरत के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं, तो उसने मेरी बातों का मजाक उड़ाया था। मैं मायूस होकर उससे नाराज़गी का इजहार करता वहाँ से उठ आया। अगली रात मैं तबेले में सोने लगा तो मच्छर ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपने ऊपर सर तक चादर तान ली। मैं रातों को लेटकर अक्सर अपने नसीब पर रोया करता कि मैं कब तक इस वडेरे की गुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। आज भी जब मच्छर मुझे इस कदर सता रहे थे तो सोचने लगा कि लोग अपने एसी वाले कमरे में ख्वाबो खरगोश के मज़े ले रहे हैं और यहाँ मैं मच्छरों से हाथापाई करने में मसरूफ़ हूँ। काफ़ी देर बाद मेरी 2 घड़ी को आंख लगी तो ऐसे लगा जैसे मेरी चारपाई पर कोई बैठा हो। वो जो कोई भी था मेरे पैरों पर चादर डाल रहा था, जो नींद में उतर गई थी। मैं गुनूदगी की कैफियत में था, इसीलिए आंखें खोलकर देखा तो लाल रंग के कपड़े में मलबूस मुझे एक औरत तेज कदमों से अंधेरे की तरफ जाती हुई नजर आई। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत हैरानकुन था। मैं अपना सर झटक कर बार बार उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकायदा मैंने उस लाल लिबास वाली औरत को अंधेरे में गायब होते देखा था। फिर मैं चारपाई से उतरा और पैरों में चप्पल पहनते उस अंधेरे की तरफ जाने लगा। मैंने हाथ में टॉर्च पकड़ी थी जो अब मैं लेकर अपने पास होता था। टार्च मार मार कर अंधेरे में देखने लगा, लेकिन हब्स और गर्मी से पत्ता भी ना हिलता हुआ नजर आ रहा था। मैं दहशत ज़दा सा दिल लिए वहीं चारपाई पर बैठ गया। इतनी बड़ी हवेली थी, वो भी बहुत पुरानी। दाखिली दरवाज़ा भी बहुत दूर था, वरना रात में चौकीदार से ही गपशप लगाकर अपना गुजारा कर लेता। सुबह उठा तो सर बेहद भारी हो रहा था। पूरी रात जागता रहा। उस औरत का खौफ मुझे सोने ही न दे रहा था। दिन में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा होता था, लेकिन रात में ऐसी हलचल दिखाई देती, वो हलचल मेरे सोने के बाद महसूस होती थी। फिर मैंने वडेरे से कहा कि आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं।
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے ایک کتا بھی تبیلے میں باندھ لیا جائے۔ تو وڈیرے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم ہو نا حفاظت کرنے کے لیے، تم کتے سے زیادہ سمجھدار ہو۔ وہ اپنے ملازموں سے اسی طریقے سے بات کیا کرتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ پھر رشید کہنے لگا، سائیں، عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلے بھی اس نمک حرام کرم دین کی وجہ سے آپ کا 4-5 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ جنگلی کتے جو آپ نے دوسرے شہر سے منگوائے ہیں ان میں سے ایک آپ جانوروں کی رکھوالی کے لیے عبداللہ کو دے دیں۔ وڈیرا رشید کی بات بہت مانتا اور سنتا تھا، اسی لیے اس نے حامی بھر لی اور جنگلی کتوں میں سے ایک کتا جانوروں کی رکھوالی کے لیے اب میرے پاس رہنے لگا۔ ابھی اس کتے کو اس طبیلے میں رہتے دوسری رات ہی تھی کہ اچانک میں نیند کی آغوش میں گیا تھا، جب وہ کتا آدھی رات کو بری طرح بھونکنے لگا۔ اس کے بھونکنے سے میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک طرف منہ کر کے بھونکے جا رہا تھا، جیسے وہاں اسے کسی کی موجودگی کا شبہ ہو۔ میں نے فوراً ہی پاس پڑا ہوا مضبوط ڈنڈا اٹھایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید اس نے وہاں کوئی چور وغیرہ دیکھ لیا ہو۔ اس کے بھونکنے سے سارے ہی ملازم اٹھ گئے تھے۔ اب چاروں طرف افراتفری پھیل گئی تھی کہ یہ کتا اس قدر کیوں بھونک رہا ہے۔ چاروں طرف گھوم پھر کے تلاشی لی گئی، لیکن کوئی آدمی نہ آتا ہوا دکھائی دیا اور نہ ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کتے کا بھونکنا تھا کہ کم ہی نہ ہو رہا تھا۔ جب بھی رشید مجھے کہنے لگا کہ یہ تمہیں پوری رات سونے نہیں دے گا، ایسے لگتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر ایسی حرکت کر رہا ہے، اسے وہیں لے جا کر باندھ دو جہاں پر دیگر کتے بندھے ہوئے ہیں۔ رشید بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر یہ اسی طرح بھونکتا رہتا تو مجھے پوری رات نیند ہی نہ آتی۔ یوں آخر کار میں نے اس کتے کو وہیں پر رہنے دیا۔ پھر اگلی رات میں سویا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنی چادر اچھی طرح منہ پر ڈال کر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن جب میں اٹھا تو وہ چادر زمین پر گری پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کروٹ لیتے وقت گر گئی ہوگی، اسی لیے اٹھا کر چارپائی پر رکھی اور نیند خراب ہونے کی وجہ سے چارپائی پر بیٹھا رہا۔ اچانک ہی مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پاس ہی ایک گھنا درخت تھا جس کی گھنی شاخیں زمین کو چھوتی تھی۔ ابھی میں اس درخت کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے سنہری رنگ کی پائل پہنے دو خوبصورت پاؤں اس درخت سے لٹکے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ پاؤں نسوانی تھے جنہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی آنکھیں مسل مسل کر دیکھنے لگا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ رات کے اس پہر ان پاؤں کا نظر آنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ میں اس درخت کے پاس جانے لگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کون لڑکی بیٹھی ہے جس کے خوبصورت پاؤں اور درخت کی شاخ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی میں پاس گیا تو وہ پاؤں خود بخود غائب ہو گئے۔ اچانک ہی درخت کی شاخ زوردار طریقے سے ہلی، درخت سے جیسے کوئی اچھل کر کودا ہو اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس حویلی میں اتنے برسوں سے رہ رہا تھا، لیکن کبھی ایسے واقعات میرے ساتھ رونما نہیں ہوئے تھے۔ پوری رات وہ سنہری پائل پہنے ہوئے خوبصورت پاؤں میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ میں خوف سے سو ہی نہ پایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی میرے دیکھنے کی وجہ سے غائب ہو گئی تھی۔ اگر میں رشید کو اس بارے میں کچھ بتاتا تو یقیناً اس نے میرا ہی مذاق اڑانا تھا۔ پھر دوسرے دن میں وڈیرے کے پاس گیا۔ اس نے مجھے ضروری کام سے بلایا تھا۔ تبھی میں نے زینے سے اترتی ہوئی اس کی خوبصورت بیٹی مسکان کو اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ مالک کی بیٹی کو اگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو وہ اپنے باپ سے شکایت کر دیتی، کیونکہ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم طبیعت کی مالک تھی۔ نظریں جھکی ہونے کی وجہ سے میری نگاہیں اس کے پاؤں پر گئیں۔ کالی رنگت کی چپلوں میں مکید سفید پاؤں دیکھ کر مجھے وہی پائل پہنے ہوئے خوبصورت پاؤں یاد آئے تھے۔ کہیں یہ مسکان بی بی تو نہیں تھی؟ لیکن وہ رات کو اس پہر بھلا درخت پر کیا کر رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی سوچوں کے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا اور اگرچہ میں وڈیرے کے سامنے کھڑا تھا لیکن وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا جو میرے بالکل بھی پلے نہ پڑ رہی تھی۔ پھر مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ دھاڑا، عبداللہ، میں چند دن سے دیکھ رہا ہوں تم کھوئے کھوئے سے رہتے ہو، کہیں کسی گاؤں کی لڑکی سے عشق و عاشقی تو نہیں شروع کر دی؟ وہ اسی طریقے سے بات کیا کرتا تھا۔ میں گھبرا گیا، کہنے لگا، نہیں مالک، میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی بیٹی مسکان پاس پڑے صوفے پر بیٹھی تھی، میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کا یہ ہنسنا مجھے غصہ دلا گیا۔ اچھا، اگر ایسی بات نہیں تو بتاؤ میں نے ابھی تم سے کیا کہا ہے؟
میں بری طرح سے سٹپٹا گیا کیونکہ میں نے واقعی ہی اس کی بات صحیح سے نہ سنی تھی۔ پھر وہ غصے سے دھاڑا اور کہنے لگا، تم صرف رات کو جانوروں کے پاس سوتے ہو، دن میں کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اب دن میں بھی تم نے میری بیٹی مسکان کا ملازم بن کر رہنا ہے۔ اسے شہر میں 100 کام ہوتے ہیں، یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، اسی لیے اگر شہر آنا جانا ہو تو تم نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ مجھے ہدایات دے رہا تھا، لیکن اس کی بیٹی مسکان بڑے عجیب طریقے سے منہ بنا رہی تھی۔ وہ اس بات پر ناخوش تھی کہ وڈیرا مجھے اس کی چوکیداری کے لیے بھی کہہ رہا تھا۔ میں اس کے بغیر تنخواہ کا ملازم تھا اور اس کا حکم ماننا میرا فرض تھا، اسی لیے فوراً ہی حامی بھر لی تھی۔ اچھا، میں نے یہ بات رشید کو بتائی کہ وڈیرے نے مجھے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی مسکان کی چوکیداری کا ذمہ بھی تھمایا ہے، تو وہ رازداری سے کہنے لگا کہ ہاں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ میں حیران ہوا، پھر کہنے لگا، کیسا راز؟ رشید مجھے کہنے لگا کہ دراصل یہ یونیورسٹی میں جس لڑکے کے ساتھ پڑھ رہی تھی وہ لڑکا اسے پسند کرنے لگا اور پھر دونوں آپس میں شادی کا خواب دیکھنے لگے۔ وہ لڑکا لیکن غریب گھر کا تھا، اس لیے جب اس بات کا پتہ وڈیرے کو چلا تو اس نے فوراً ہی مسکان کو گاؤں بلا لیا۔ دونوں باپ بیٹی میں اس بات کو لے کر بہت لڑائی جھگڑا ہوا۔ وڈیرا کسی طور بھی راضی نہیں کہ مسکان اس لڑکے سے شادی کرے، اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس لڑکے کے ساتھ شہر نہ فرار ہو جائے، تبھی اس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔ تم بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ مسکان ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ یاد رکھنا، جس دن ایسا ہو گیا تو خطرے کی تلوار تمہاری گردن پر آ جائے گی، وڈیرا تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دے گا۔ میں رشید کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے اتنی اہم بات بتا دی تھی، ورنہ میں اپنی طرف سے تو لاپرواہی برت ہی لیتا۔ اب مجھے مسکان بی بی پر سانپ کی طرح نظر رکھنی تھی۔ پورا دن میں اس کا کام کرتا رہتا، رات میں تھک ہار کر اس طبیلے میں آ کر سو جاتا۔ دن میں مسکان بی بی اپنے کام میں لگا کر رکھتی تو رات میں اس انجانی مخلوق کی موجودگی میں اپنے آس پاس محسوس کرتا۔ کبھی وہ میرے آس پاس دکھائی دیتی تو کبھی کسی درخت پر بیٹھی ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ اب مجھے اس کی موجودگی کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا ایسا کوئی پہر نہ ہوتا جب وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتی تھی۔ کبھی چوڑیوں کے بجنے کی آواز آتی تو کبھی پائل کے چھنکنے کی۔ نہ جانے وہ کون تھی، کیوں میرے پیچھے پڑی تھی، مجھے اس بات کی سمجھ نہ تھی۔ پھر ایک دن مسکان بی بی شہر جا رہی تھی۔ میں ان کی تیاری دیکھ کر حیران تھا۔ وہ خوبصورت لال جوڑے میں ملبوس تھی۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہ لگ رہے تھے۔ میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اچھی طرح سمجھتا تھا کہ لڑکی کا اس قدر تیار ہو کر جانا خطرے کی علامت ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا، لیکن مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شہر میں جا کر مسکان بی بی نے ایک ہوٹل کے سامنے کار رکوائی اور خود اتر کر اس ہوٹل میں جا گھسی۔ میں باہر ڈرائیور کے ساتھ ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور مجھ سے لاپرواہی سے دور کی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں مسلسل آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں مسکان بی بی آج کوئی بڑا کارنامہ نہ کر گزرے جس کا خمیازہ مجھے اس وڈیرے کے ہاتھوں بھگتنا پڑے۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں میری جان میں جان آئی جب مسکان بی بی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سیدھی کار کی طرف آ رہی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ وہ شاید اسی لڑکے سے ملاقات کرنے آئی تھی جس سے یونیورسٹی میں محبت کرتی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں پر نگاہ ڈالی جو بہت سرخ ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت دیر تک روتی رہی ہوں۔ میں سوچتا کہ محبت ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ آج مسکان بی بی کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہ کی تھی اور نہ ہی کر سکتا تھا۔ بھلا میری اوقات ہی کیا تھی کہ میں کسی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بساتا۔ مجھے ساری زندگی وڈیرے کی غلامی کرنی تھی۔ شاید میں غلامی کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ جو مجھے اس وڈیرے کے حوالے کر کے خود راتوں رات اس گاؤں سے چلا گیا تھا، وہ مجھ سے جاتے ہوئے مل کر بھی نہ گیا تھا۔ آج میں رات کو بستر پر لیٹا تو نہ جانے کیوں اتنا اداس ہو رہا تھا۔ غمزدہ باتیں سوچ سوچ کر میں اپنے آپ کو زخمی کر رہا تھا۔ اتنے سالوں سے غلامی کر رہا تھا، شاید آج اپنے دل میں اس جگہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے بھی یہاں سے رہائی ملے گی۔ میں کب تک اس وڈیرے کی غلامی سہتا رہوں گا؟ پھر آدھی رات کو جا کر میری آنکھ لگی۔ میں سویا ہوا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو۔ اس کا لمس میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی میرے منہ پر ہاتھ پھیرتی رہے اور میں ایسے ہی نیند کی آغوش میں مدہوش رہوں۔ عجیب سا احساس تھا، لیکن میں اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔
नींद में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो कोई भी मेरे पास मौजूद है वो मेरा अपना है। फिर थोड़ी देर बाद नींद की कैफियत हटी तो मैं चौंक कर उठा। मेरे पास कोई भी ना था। हाँ, लेकिन चारपाई पर 2-3 टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े जरूर पड़े हुए थे। मैंने उन टुकड़ों को हाथ में लेकर देखा। कई मिनट तक हैरान बैठा रहा। दिल धक धक कर रहा था कि कोई तो था जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता था। मैं चारों तरफ अंधेरे में नजर दौड़ा रहा था। ये नजर न आने वाला वजूद धीरे धीरे मुझे एक अनदेखे एहसास में मुब्तला कर रहा था। अब मैं उसका आदी होने लगा था। मैं चाहता था कि वो एक बार मेरे सामने आए ताकि मैं उसे देखकर ये एहसास करूं कि या फिर किसी वजह से ये मुझे तंग कर रही है, या मैं रातों को उठकर पागलों की तरह कभी दरख्तों के नीचे जाकर देखता तो कभी उन झाड़ियों की तरफ जो तबेले में एक तरफ बनी हुई थी। लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं नींद की आगोश में जाता तो वो मुझे जगाने के लिए फौरन मेरे पास आ जाती। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था कि मैं ये सारी बातें रशीद को बताता। वो मेरा यार था। मैं उससे अपने हर दिल की बात बताया करता था, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये बात उससे छुपाता। जब मैंने उसे ये सारी बात बताई और उसे कहने लगा कि यार मैंने अपनी आंखों से देखा है, कभी वो दरख्त पर बैठी होती है, कभी मेरी चारपाई के पास खड़ी होकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मैं बड़े पुरयकीन लहजे में उसे ये बात बता रहा था। अब वो मेरी बात बड़ी संजीदगी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अच्छा वैसे सुना है कि ये हवेली बरसों से आसेब ज़दा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक मौलवी के पास लेकर चलता हूँ। ऐसा ना हो कि वो जो कोई भी है तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दे। मैं रशीद की बात सुनकर कहने लगा कि नहीं यार, मैं किसी मौलवी के पास नहीं जाना चाहता। बस मुझे उसकी मौजूदगी अच्छी लगती है। मैं उसे अपनी आंखों से एक बार देखना चाहता हूँ। वो मेरी बात सुनकर हैरान था। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा समझदार नौजवान ये सब कह रहा है। फिर मैं उदासी से उससे कहने लगा कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। बस मैं अपनी जिंदगी में बहुत तन्हाई महसूस करता हूँ। वो मेरे आसपास मौजूद होती है तो मैं एक खुशगवार एहसास में मुब्तला हो जाता हूँ। मैं उस एहसास को खोना नहीं चाहता। नहीं नहीं, वो भले ही मुझे हैरत से देखता रहा, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह न थी। बस मैं उस अनदेखे वजूद को अपनी आंखों से देख लेना चाहता था। अब मैं जागती आंखों से रात का मुंतजिर होता कि वो आए और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। लेकिन ना जाने क्यों जब मैं जाग रहा होता तो मेरे सामने ना आती। लेकिन जैसे ही मैं नींद में बेहोश हो जाता तो वो मुझे अपने आसपास दिखाई देती। फिर सोचने लगा कि किसी मौलवी के पास जाता हूँ और उसे ये सब बताकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करूँ। लेकिन ये भी ख्याल आ जाता कि कहीं वो नाराज होकर हमेशा के लिए मुझे छोड़ कर न चली जाए। उसके सफ़ेद नजर आने वाले वो खूबसूरत पाँव देखकर मैं सोचता हूँ कि वो खुद कितनी खूबसूरत होगी, जिसके सिर्फ पाँव देखकर मैं दीवाना हो गया था। दूसरी तरफ मुस्कान बीबी भी किसी के इश्क के सहर में यूं मुब्तला थी कि हर रोज ही दोनों बाप बेटी की लड़ाई झगड़े की आवाज आया करती। वो अपनी इस बात पर मुज़िर रहती कि मैं उसी शहर वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसका बाप इस बात पर राजी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई गरीब लड़का उसका दामाद बने। मुस्कान बीबी भी अपने बाप की तन्हा, नडर और जालिम लड़की थी। वो अपने बाप के सामने डटी हुई थी। आए दिन गांव के चौधरियों के रिश्ते उसके लिए आते, लेकिन वो साफ इनकार कर देती। ना सिर्फ उनकी बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया करती, बल्कि साफ साफ कह देती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उससे शादी करूंगी। अब हवेली में रहने वाले एक एक फर्द को हवेली की इन सब बातों का पता चल गया था, क्योंकि वडेरे की अपनी बेटी उसकी इज्जत खराब करने पर तुली हुई थी। सबसे ज्यादा तो मैं परेशान रहा करता, क्योंकि मुस्कान बीबी की जिम्मेदारी वडेरे ने मेरे सर पर डाल रखी थी। अगर वो इधर उधर हो जाती तो शायद वो मेरी बोटियां अपने पालतू कुत्तों को खिला देता। एक दिन वडेरे ने हवेली के सारे मुलाजिमों को बुलाया और उन्हें कहने लगा कि हवेली के अंदर की बात अगर मैंने गांव के किसी भी आदमी के मुंह से सुन ली तो तुम लोगों की खैर नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम लोगों के अलावा इस हवेली की बातें कोई भी इधर उधर नहीं करेगा। वडेरा सबसे हलफ ले रहा था कि मेरी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं अगले साल इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता हूं और इलेक्शन में जीतने के बजाय मुंह काला करके वापस आ जाऊं। फिर एक दिन मुस्कान बीबी मेरे पास आई। उसने बड़ी सी काली चादर ले रखी थी। वो मुझे कहने लगी कि अब्दुल्ला, जल्दी चलो, मुझे शहर जाना है। मैं उनकी बात सुनकर भौंचका सा रह गया, क्योंकि सुबह 7 बजे का वक्त था।
अभी वडेरा भी बिस्तर से ना उठा था और वो बिना उनकी इजाज़त के कहाँ जाने का इरादा रखती थी। उसके साथ में एक काले रंग का छोटा सा बैग था। लिबास भी निहायत खूबसूरत और नया पहन रखा था, जैसे कहीं खास जगह पर जाने का इरादा हो। आज मुझे अपनी मौत यकीनी दिखाई दे रही थी। ना जाने क्यों ऐसा महसूस होता जैसे आज मुस्कान बीबी कोई बड़ा कारनामा करने वाली है। उनके हुक्म से इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर उसने आसमान सर पर उठा लेना था। ड्राइवर इतनी सुबह सुबह ड्यूटी पर हाजिर न था। नाचार मैंने ही एक बड़ी गाड़ी निकाली और मुस्कान बीबी पीछे बैठ गई। फिर मुझे कहने लगी, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मैं उन्हें कहना चाहता था कि आपने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली है, लेकिन मैं ये बात कैसे कह सकता था। मैं एक नौकर था और नौकरों का काम नहीं जो मालिकों से सवाल जवाब करें। गाड़ी मैंने शहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ डाल दी थी। अभी आधा रास्ता तय ही किया था कि अचानक उसने मुझे गाड़ी रोकने का कहा। कहने लगी कि मुझे सामने वाली दुकान से ये सामान चाहिए, तुम ला दो। उसने लिस्ट और पैसे मेरे हाथ में थमाए थे। मैं यूं अकेला छोड़कर उन्हें जाने पर तैयार नहीं था, लेकिन उनका हुक्म मानना भी जरूरी था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे आज बेवकूफ़ बनाने वाली थी। जैसे ही मैं उस दुकान से वो सामान लेकर आया तो वो गाड़ी से गायब थी। मेरे दिल में जो डर था आज वो पूरा हो गया था। मैं पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा था। वो भला इस जंगल में अकेली कहाँ उतर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जान को यूं खतरे में डालकर वो खुद यहाँ से फरार हो गई थी। लेकिन किसके साथ फरार हुई थी? इस जंगल में भला कौन उससे मिलने वाला था? ढूंढ ढूंढ कर मुझे 2 घंटे हो गए, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई न दी। अब मैं आगे ही आगे घने जंगलों में जाता जा रहा था, लेकिन मुस्कान बीबी का कोई अता पता न था। दिल तो चाह रहा था कि मैं भी वापस ना जाऊं, लेकिन अगर वापस हवेली में जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। उस वडेरे ने मुस्कान बीबी की जिम्मेदारी मेरे सर डाली थी और आज मैं ये जिम्मेदारी पूरी न कर पाया था। मायूस सा गाड़ी की तरफ लौटा तो हैरान रह गया। वो गाड़ी में ही मौजूद थी, बड़े आराम से बोतल से पानी पी रही थी। फिर मुझे देखकर कहने लगी, इतने घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ थे? उनका लहजा कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। मैं शुक्र अदा करने लगा कि मैं जो कुछ सोच रहा था वो बिल्कुल गलत था। फिर मैं कहने लगा कि मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, आप मुझे गाड़ी में नजर नहीं आई थी। तो कहने लगी कि हाँ, मैं उस पौधे पर लगे हुए फूल तोड़ने चली गई थी। तुम शायद ये समझे कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गई हूँ। मैं खजालत से मुस्कुरा दिया। दिल में सोच रहा था कि शुक्र है कि मेरा ख्याल गलत साबित हुआ, और वरना आज तो इस वडेरे ने मुझे कत्ल कर देना था। फिर शहर जाकर उसने 2-4 चीजें खरीदी और फिर मेरे साथ ही वापस हवेली में लौट आई थी। फिर मैंने हवेली आने के बाद ये सारा किस्सा रशीद को बताया कि किस तरह से मैं परेशान हो गया था। जब मैंने गाड़ी में मुस्कान बीबी को ना पाया, वो कहने लगा कि शुक्र अदा करो कि वो गाड़ी में ही मिल गई, वरना तुम्हारी बोटियां आज ये कुत्ते खा रहे होते। फिर मैं उससे काफी देर तक बातें करता रहा। रात होते ही मैं जाकर तबेले में सो गया। दूसरी सुबह एक हैरत अंगेज बात हुई थी। जब मुस्कान मेरे पास चली आई, वो मुझसे कहने लगी कि अब्दुल्ला, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उनके इस नरम लहजे पर मैं हैरान रह गया था। फिर शर्मा कर कहने लगा कि मुस्कान बीबी, अभी तक मुझे कोई लड़की ही नहीं मिली, और फिर मैं यहाँ का नौकर हूँ, इस हवेली से जाने का सोच भी नहीं सकता। आप जानती हैं कि शादी करने के लिए एक घर और बहुत से पैसों की जरूरत होती है, जबकि मुझे तो कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती। फिर मैं कैसे एक लड़की की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? फिर वो मुझे कहने लगी कि क्या तुम ऐसी लड़की को अपनाओगे जो इश्क में पहले ही धोखा खा चुकी है? मैं अनजान नजरों से उसे देख रहा था। फिर कहने लगा, वो लड़की कौन है? उसने उदासी से अपनी तरफ इशारा किया और कहने लगी, वो लड़की मैं ही हूं अब्दुल्ला। मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, जिसके इश्क में मैं पागल थी। अब तो लगता है कि जिंदगी भर मुझे कोई इंसान न अपनाएगा। वो सब उदासी से ये कह रही थी और मैं हैरत से उनके हसीन चेहरे की तरफ नजरें टिकाकर खड़ा था। वो एक जालिम और खुद गर्ज लड़की दिखाई देती थी, लेकिन हकीकत में वो बेइंतहा हसीन थी। मैं तो उसके बारे में सोचने को भी गुनाह तसव्वुर करता था। फिर हैरान रह गया जब उसने मेरा हाथ थामा। कहने लगी कि आज से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, बस एक बार तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दिया करूंगी। मुस्कान का रवैया मेरे लिए हैरान कुन था। मैं उसको सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे दिल में अपने लिए इतने नरम जज्बात रखती थी। अब मैं अपने अंदर एक खुशगवार तब्दीली महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं मुस्कान से मोहब्बत करने लगा हूं। वो जब भी मुझे प्यार भरी नजरों से देखती, मेरा दिल उछल कर हलक से बाहर आ जाता।
اب مجھے اچھے کپڑے پہننا اور خود کو سجنے سنوارنے کا شوق ہو گیا تھا۔ رشید بھی میری اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ تم تو بہت تبدیل ہوتے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ لیکن میں اسے کچھ بھی نہ بتا سکتا تھا۔ ایک دن مسکان نے مجھے چھپ کر نہر کنارے ملنے کے لیے بلایا۔ میں اس کی ہر بات مانا کرتا تھا، اسی لیے نہر پر ملنے چلا گیا تو وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، میں نے سنا تھا کہ تمہیں طبیلے میں کوئی عورت دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ دل ہی دل میں رشید کے اوپر غصہ آیا کہ ضرور اس نے ہی یہ بات پھیلائی ہوگی، اس لیے سر جھکا کر مسکان سے کہنے لگا کہ ہاں، یہ بات حقیقت ہے، مجھے واقعی میں ہی وہاں ایک لڑکی دکھائی دیتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ میں حقیقت میں اسے پسند کرنے لگا تھا، دل چاہتا تھا کہ ایک بار اسے اپنے سامنے دیکھوں، لیکن وہ میرے سامنے آتی ہی نہ تھی، نہ جانے کیوں میرے سو جانے کے بعد ہی آیا کرتی تھی۔ جو بات میرے دل میں تھی میں نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ بڑے عجیب انداز میں کہنے لگی کہ اچھا، اگر وہ اس وقت تمہارے سامنے آ جائے تو تم اسے کیا کہو گے؟ میں مسکان سے کہنے لگا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں اس سے کیا کہوں گا، ہاں لیکن میں اسے ایک بار دیکھنا ضرور چاہتا ہوں۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور مجھے کہنے لگی، وہ لڑکی میں ہی ہوں عبداللہ۔ وہ بڑے خوفناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں یہ بات سن کر اچھل پڑا۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر کہنے لگی، ابھی تو تم مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے تھے، پھر تمہیں کیا ہوا؟ میں اس سے اٹک اٹک کر کہنے لگا کہ نہیں، تم تو مسکان ہو، وڈیرے کی بیٹی، تم وہ لڑکی نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی، تم غلط فہمی کا شکار ہو عبداللہ، تمہارے وڈیرے کی وہ آوارہ بیٹی تو اسی دن فرار ہو گئی تھی جس دن میں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں ایک جن ذاتی ہوں، ہر روپ بدلنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ مسکان بھی نظر آتی تھی، لیکن اس کی شکل کے زاویے بتا رہے تھے کہ وہ مسکان ہرگز نہ تھی۔ وہ دھیمی دھیمی چال چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، میں کئی سالوں سے اس حویلی میں رہتی آ رہی ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی کے سامنے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن تم ایک خوبرو اور دلکش شخصیت کے مالک ہو۔ تمہیں دیکھا تو تمہاری عاشق ہو گئی، جبھی تو تمہارے آس پاس منڈلایا کرتی تھی، کبھی کسی پروانے کی طرح۔ پھر دھیرے دھیرے ایسے لگنے لگا جیسے تم میری موجودگی سے محظوظ ہوتے ہو، تمہیں میری موجودگی خوشی دیتی ہے۔ یہ سوچ کر میں خوش رہا کرتی تھی، سوچتی کہ اچانک تمہارے سامنے آ گئی تو کہیں تم میری محبت سے انکار نہ کر دو۔ اسی لیے جب مسکان اس گاڑی سے غائب ہوئی اور تمہارے 2 گھنٹے کی پریشانی دیکھی تو میں اداس ہو گئی۔ مجھے یہی حل نظر آیا کہ مسکان بن کر اس حویلی میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی، اس طرح تمہاری پریشانی بھی دور ہو گئی اور میرا تمہارے سامنے آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مسکان بی بی واقعی فرار ہو گئی تھی اور یہ میرے لیے صدمے کی بات تھی۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک مسکان واپس نہیں آتی اس کا روپ اختیار کر کے تمہیں اس پریشانی سے بچائے رکھوں گی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی، لیکن یہ سب کب تک چلتا رہتا؟ ایک نہ ایک دن تو یہ راز کھل جانا تھا۔ اب وہ جنزادی بھی مجھ سے اقرار چاہ رہی تھی۔ میں اپنی پریشانی میں مبتلا تھا، اس لیے ناچار اسے کہہ دیا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ حویلی میں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہا کرتی۔ دھیرے دھیرے سارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ عبداللہ کے اوپر وڈیرے کی بیٹی مسکان بی بی کی خاص نظر کرم ہے اور اس کی بڑی عزت و احترام کرتی ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ در حقیقت وڈیرے کی بیٹی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی جو صرف میری خاطر مسکان کا روپ دھار کر اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، سوچتا کہ آج نہیں تو کل یہ راز سب پر کھل جانا ہے کہ مسکان بی بی اس حویلی سے فرار ہو کر اس لڑکے کے ساتھ اپنا گھر بسا چکی ہے۔ اب میں رات کو طبیلے میں سویا ہوا ہوتا، وہ اچانک ہی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ اپنی اصلی روپ میں میرے سامنے آیا کرتی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی کہ تم میری موجودگی سے خوش نظر نہیں آتے، کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں گھبرا کر اسے کہتا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری موجودگی اچھی لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حویلی کا یہ راز سب کے سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی میری موت بھی یقینی ہو جائے۔ دھیرے دھیرے یہ بات وڈیرے تک بھی پہنچ گئی تھی کہ اس کی بیٹی مسکان مجھ سے بہت زیادہ بات کرتی ہے، وہ اپنے دل میں میرے لیے خاص جذبہ رکھتی ہے۔
جب یہ بات اس نے مسکان سے پوچھی تو مسکان نے اس سے صاف کہہ دیا کہ ہاں میں عبداللہ کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر جان نکل گئی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جنزادی اس پوری حویلی پر مسلط تھی۔ پہلے میں صرف وڈیرے کی غلامی کرتا تھا، لیکن اب اس جنزادی کا حکم ماننا بھی میرے پر لازمی تھا، کیونکہ اس کے پاس میرا ایک بہت بڑا راز چھپا تھا۔ وہ مجھے رات کو ملنے کے لیے باہر اکیلے بلاتی، میں ملنے کے لیے چلا جاتا۔ میں اس کے اشارے پر ناچنے پر مجبور تھا، سوچتا کہ جب تک یہ راز چھپا ہے، جب تک میں زندہ ہوں، ورنہ وڈیرے نے اسی دن میری بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلا دینی ہے۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی بیٹی آج سے 2 مہینے پہلے اس حویلی سے فرار ہو گئی تھی۔ ایک دن وڈیرے کا ایک مولوی دوست حویلی کے اندر آیا۔ میں پاس ہی کھڑا کوئی کام کر رہا تھا۔ میں نے سنا جب وہ وڈیرے سے کہنے لگا کہ اس حویلی سے عجیب سی بو آتی ہے۔ آج سے پہلے میں نے یہ عجیب سی بو کبھی محسوس نہیں کی۔ وڈیرا اس سے کہنے لگا کہ کیسی بو؟ تمہیں تو وہم ہوتا رہتا ہے، لگتا ہے کہ عملیات کر کے تم نے یہ سب چیزیں اپنے دماغ میں بسا لی ہیں۔ وہ روحانی عملیات کا ماہر ایک مولانا تھا۔ وڈیرا اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملواتا ہوں، شکر ہے کہ اس کے دماغ سے اس شہر والے لڑکے کا بھوت اتر گیا ہے، ورنہ میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا۔ وڈیرا برابر مسکان کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا، جانتا تھا کہ وہ جنزادی جیسے ہی مسکان کے روپ میں اس مولانا کے پاس آئے گی وہ اسے پہچان لے گا کہ وہ مسکان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے۔ لیکن وڈیرے کے لاکھ بلانے کے باوجود بھی مسکان کمرے سے نہ نکلی تھی۔ میں شکر ادا کرنے لگا۔ ایک دن میں ضروری سامان خریدنے شہر گیا تو واپس آتے ہوئے اچانک ہی میری نظر مسکان پر پڑی۔ وہ بڑے اجڑے ہوئے حلیے میں سڑک کنارے کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو اس سے کہنے لگا، مسکان بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ عبداللہ میں بڑی پریشان ہوں۔ وہ لڑکا جس نے مجھ سے جھوٹا نکاح کیا تھا وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ اس نے نکاح کے نام پر میرے ساتھ ڈرامہ کیا تھا۔ وہ 1 مہینے تک میرے ساتھ رہا، پھر دبئی چلا گیا۔ اس کا یہ ناجائز بچہ میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ لگتا ہے کہ اب کسی ٹرین کے نیچے آ کر مجھے اپنی جان لینی پڑے گی۔ وہ بڑی خوفناک باتیں کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ وہ جنزادی جو مسکان بی بی کے روپ میں اس حویلی میں موجود ہے وہی اس کا حل نکال سکتی ہے، اسی لیے اسے لے کر میں اپنے گاؤں چلا آیا۔ پھر میں نے اس جنزادی کو اس خفیہ جگہ پر بلایا جہاں پر میں نے مسکان بی بی کو چھپا رکھا تھا۔ جب میں نے یہ سارے حالات اس جنزادی کو بتائے تو وہ سن کر کہنے لگی، وہ لڑکی تو واقعی بہت برے حالات سے گزر رہی ہے، لیکن میں تم سے شادی کر کے ہمیشہ اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں، اسی لیے تم اسے یہاں لے کر نہیں آؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ کسی انسان کی مدد کرنا سب سے خوبصورت جذبہ ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم مجھ سمیت یہاں سب کو دھوکہ دے کر مسکان بی بی کی جگہ لینے آئی ہو۔ اگر تم اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاؤ گی تو میرے دل میں تمہارے لیے اور محبت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ وہ میری بات سن کر اداس تھی، لیکن وہ جنزادی مجھ سے محبت کرتی تھی، اسی لیے میری بات پر راضی ہو گئی۔ اب مسکان حقیقت میں میرے ساتھ اپنی حویلی واپس جا رہی تھی، جبکہ وہ جنزادی اپنے اسی ٹھکانے پر جہاں پر وہ رہتی تھی۔ یہ بات سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ مسکان بی بی مجھ میں دلچسپی رکھتی تھی، اسی لیے اس نے ضد کر کے اس حویلی میں مجھ سے نکاح پڑھ لیا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ چند ماہ بعد اس کے وجود سے ایک بچہ جنم لینے والا تھا، اور اس کہانی سے میرے اور اس جنزادی کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ وڈیرا اس بات سے ناخوش تھا، لیکن بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ مسکان بی بی اس جنزادی کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اپنی سمجھداری دکھا کر اس کے لیے مشکل حالات پیدا نہ کیے تھے۔ اس نے جب اپنے باپ کو خودکشی کی دھمکی دی تو وہ بادل ناخواستہ مجھ سے اس کی شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ حویلی کے سارے ملازم حیران تھے۔ یہ عبداللہ جو اتنے سالوں سے وڈیرے کا نوکر بن کر زندگی گزار رہا تھا، اب اس کا داماد بننے جا رہا تھا۔ مسکان مجھے کہتی کہ عبداللہ اگر تم وقت پر میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ تعریف کے لائق تو وہ جنزادی ہے جس نے اتنے مشکل حالات پیدا ہی نہ ہونے دیے۔ میری محبت میں میری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ مسکان کا بھیس بدل کر اس حویلی میں آ گئی تھی۔ وہ میری شادی سے ناخوش ہے، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں کسی انسان کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ تمہاری محبت میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تمہارا جب دل چاہے تو تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ وہ بڑی مہربان اور نیک جنزادی تھی، اسی لیے میری اسی بات پر خوش ہو گئی۔ اب میں مسکان کا خیال ایک حقیقی شوہر کی طرح رکھتا ہوں۔ میں نے اسے محبت اور احترام دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے۔
وہ بھی اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے مجھے اپنا بنا چکی ہے۔ بے شک وقت اپنے فیصلے کر دیتا ہے، اور آج وقت نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا۔ مجھے حویلی میں ایک عزت اور مقام حاصل ہے جو شاید رب نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔